نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ہر آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ایشو اور نیا موضوع اس نوعیت کا جنم لیتا ہے کہ بحیثیت مجموعی جو نہ تو ہمارے ملکی قوانین کے ساتھ میل کھاتا ہے اور نہ ہمارا اسلامی معاشرہ اسے برداشت کر پاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایبٹ آباد کے ڈپٹی کمشنر کو پریتم گیانی نام کے ایک آدمی نے اس بات پر درخواست دی کہ ہمیں ایبٹ آباد میں ہم جنس پرستوں کا ایک کلب کھولنے کی اجازت دی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ملک کے اندر جرائم پیشہ لوگ اس حد تک سرکش ہو جائیں کہ وہ وہاں سے اس کام کے لیے اپنے جرم کے لیے قانونی تحفظ مانگنے لگ جائیں تو یہ بات ریاست اور سربراہان ریاست کے لیے لمحہ فکریہ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اس میں ان جرائم کی حوصلہ افزائی کرنا یا ان مجرموں کا اس حد تک خودسر ہو جانا کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں شاید اجازت مانگنے سے اجازت مل جائے، تو اس بات کا آنا یہ ریاست کی اور ریاستی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ کمزوری کی طرف علامت ہے، یہ کمزوری کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ہم جنس پرستی بظاہر تو یہ ان کا موقف دنیا کے سامنے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے، بس جو ہم خیال لوگ ہیں وہ مل بیٹھ کر ہم سنوکر کھیلیں گے یا گپ شپ لگائیں گے، تھوڑی دیر وقت ہم اکٹھا گزاریں گے، لیکن اس کے پس پردہ وہی جرائم ہیں، وہی جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سابقہ اقوام میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو قوم صدوم یعنی صدومی قوم تھی، اس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے لے جا کر الٹا پٹک کا مارا گیا کہ وہ اس جرم کے مجرم تھے۔ اور ان کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی ایسے کیا گیا کہ تم ایک ایسے فحش کام میں مبتلا ہو جس سے تم سے پہلے کوئی بھی اس جرم کا مرتکب نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو قرآن فحاشی اور فحش سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو آگے چلانے کے لیے جو مرد و زن کے جس حلال رشتے کی اجازت دی ہے، وہ صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے یا میدان جنگ کے اندر حاصل ہونے والی باندیوں کے ساتھ انسان کے تعلق کا قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو کہیں بھی اپنا جو شرف انسانی ہے اسے ضائع کرنے کی یا اس کو جو ہے وہ داؤ پر لگانے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ عرب جو ہمارا یورپ کا جو معاشرہ ہے، یہ چونکہ خدا بیزاری کا اور خدائی احکامات سے دوری کی ان بیہودہ تمام حدوں کو کراس کر گیا ہے کہ جن حدود کے اندر کسی نہ کسی درجے میں انسانیت باقی تھی۔ ان کے اس جو جرائم پیشہ ان کی ذہنیت ہے وہ سم تھنگ از نیو، یعنی کچھ نہ کچھ نیا ہونا چاہیے۔ اس کچھ نئے کے چکر میں انہوں نے پہلے اپنے مذاہب کی حدود کو جو شریفانہ حدود تھی انہیں کراس کیا، پھر کسی بھی مہذب معاشرے کی انسانی حدود کو کراس کیا، اب ان کی شہوات کا منہ زور سرکش گھوڑا اس حد تک جو ہے وہ حدود کو کراس کر گیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا درجہ اسباب میں جرم باقی نہیں بچا جو ان کے کرنے کے لیے ایک جدید سم تھنگ از نیو کے طور پر ان کو جدید لذت دے سکے۔ اب یہ وہی فحاشی جو پہلے اپنے ملکوں میں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اپنے ملکوں کا انہوں نے کلچر تباہ کر دیا، اپنی نسلوں کو خودکشیاں یعنی نسلی طور پر انہوں نے خودکشی کر لی، اب ان کی نسلیں وہاں سے ختم ہو رہی ہیں، اب وہی جرم یہ ہمارے ملکوں میں لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھیں، اسلام میں عورتوں کے ساتھ تعلقات، مردوں کے مردوں کے ساتھ تعلقات یا مردوں کے نامحرم عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کا رشتہ نہ ہو ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ اپنی دنیا کو بھی برباد کرنا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز اور ہمارے معاشرے کی اس طرح کی تمام بیہودہ یعنی تحریکوں سے حفاظت فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو اپنے پہچان نصیب فرمائے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ اپنی شیطانی خواہشات کے لیے کسی شیطانی آواز پر لبیک کہہ کے اس تحریک کا حصہ بنے۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ درخواست ہے کہ ان مجرم پیشہ افراد کے ہاتھوں کو روک لیا جائے،
چونکہ جس معاشرے میں جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں کو نہیں پکڑا جاتا، ان کو روکا نہیں جاتا، پھر پورے معاشرے بندر اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب اجتماعی طور پر آ جاتا ہے۔ قوم بنو اسرائیل میں جو لوگ خاموش ہو کر جرائم پر بیٹھے رہے اور اس بات پہ مطمئن رہے کہ ہم تو جرم میں شریک نہیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، اللہ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ حکم فرمایا تھا کہ اپنے معاشرے کے جرائم پیشہ افراد کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، انہیں روک دیا کرو اس جرم سے، ایسا نہ ہو کہ ان کا جرم ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی اس مجرمانہ ذہنیت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔